आदाब। शब बारात पर एक खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं शीरी। शब बारात अल्लाह से माफी और मगफिरत वाली रात है। शब बारात इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हर साल शाबान महीने की 15वीं तारीख को मनाया जाता है। इस खास रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम करता है और उनके गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। प्रोग्राम का आगाज उसी मालिक की हम्दो सना से कर रहे हैं। हमदे पाक लेकर हाजिर हैं हमारे साथ हाफिज अब्दुल्ला जामी। हमदे पाक हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। तू हर एक सिमत है जलवागर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू हर एक सिमत है जलवागर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू नफस नफस, तू नजर नजर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरे हाथ में मौत तो हयात है, तेरे बस में कैदों निजात है। तुझे ज़र्रे ज़र्रे की है खबर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तुझे ज़र्रे ज़र्रे की है खबर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी रहमतों से भरी हुई, तेरी बरकतों से लदी हुई, तेरी रहमतों से भरी हुई, तेरी बरकतों से लदी हुई। मेरी मंजिलें मेरी रहे गुजर, तेरी शान जल्ला जलालहू। मेरी मंजिलें मेरी रहे गुजर, तेरी शान जल्ला जलालहू। जो जहाने गए वो शहूद है, तेरे आगे सर बासुजूद है। जो जहाने गए वो शहूद है, तेरे आगे सर बासुजूद है। तेरे जिक्र में है हर एक शजर, तेरे जिक्र में है हर एक शजर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू हर एक दुआ का मुजीब है, तू हर एक नजर का हबीब है। तू हर एक दुआ का मुजीब है, तू हर एक नजर का हबीब है। तुझे फिर भी ढूंढे है हर बशर, तेरी शान जल्ला जलालहू। तुझे फिर भी ढूंढे है हर बशर, तेरी शान जल्ला जलालहू। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। तू हर एक शय से आया भी है, तू हर एक शय में नेहा भी है। तू हर एक शय से आया भी है, तू हर एक शय में नेहा भी है। तुझे देख सकती है कब नजर,
تیری شان جل جلالہ. مقطع کا شعر. میں قلم سے شہر سخن میں اب تیری لکھ کے حمد و ثنا عجب. میں قلم سے شہر سخن میں اب تیری لکھ کے حمد و ثنا عجب. ہے جامی فن کا یہ تاجور تیری شان جل جلالہ. تو ہر ایک سمت ہے جلوہ گر تیری شان جل جلالہ. شب برات کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے اور اس رات میں لوگ اپنے مرحومین کی مزاروں پر بھی جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر رہے ہیں مفتی محمد اظہر شمسی اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں محمد فرخ جمال. احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ماہ شعبان کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی نورانی راتوں کا تحفہ دیا ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، شب معراج ہے. اسی طرح ایک لیلۃ البرات یعنی کہ شب برات ہے. شب برات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور اس رات کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر خاص فضل اور کرم فرماتا ہے. احادیث سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال جو ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں شب برات کی رات میں قیام کرو اور روزے رکھو. آج شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہے مفتی محمد اظہر شمسی صاحب. اظہر شمسی صاحب، آپ کا استقبال ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑی فضیلت اور اہمیت اس رات کی، اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے جسے لیلۃ البراء یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے. بے شک شب برات کے نام سے یہ موسوم ہے. شب کا معنی رات ہے اور برات کے معنی ہے نجات. تو نجات والی رات ہے. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا جو اپنی مصیبت میں مجھ سے مدد طلب کرے تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. بے شک ہے کوئی گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی چاہے تاکہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں. ہے کوئی مجبور اور بے بس جو اپنی مشکلوں کو حل کروانا چاہے تاکہ میں اس کی مشکل حل کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ رات بھر اعلان ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. اس طرح روایتوں میں آیا ہے. اور حکم ہے کہ رات میں قیام کیا جائے، یعنی قیام کا مطلب رات میں نوافل پڑھے جائیں. اگر لوگوں کی نمازیں قضا ہیں تو وہ لوگ قضائے عمری کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اوراد و وظائف پڑھیں اور پھر اس کے دن میں روزہ رکھیں. اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے،
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے دعائیں قبول بھی نہیں کرتا اس دن. جیسے بہت سے گناہگار ایسے ہیں جن کی دعائیں، جیسے لوگوں کا حق مار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں جی. تو بندہ جب تک معاف نہیں کرتا تب تک رب بھی اسے معاف نہیں کرتا. لیکن بہرکیف بندوں سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کرے تو یقیناً رب تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ شب برات کی رات تھی، 15ویں شب تھی، اور اس رات سرکار دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے حجر مبارک پہ نہ پایا تو ان کی تلاش میں جنت البقیع تک گئی. تو کیا واقعہ رہا وہ؟ دیکھیے، یہ تو روایت عام طور سے لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے. جی. ابتدائی اسلام میں نبی پاک نے منع فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو، لیکن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ ہم نے منع تو کیا تھا تمہیں زیارت قبور سے، لیکن اب تم لوگ جایا کرو. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ جو ہے محدثین نے اور فقہاء نے لکھی ہیں. لیکن قبروں پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. میرے آقا اپنے والدین کی قبر پر جاتے، اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جاتے، جنت البقیع تشریف لے جاتے. تو ان تمام روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قبر پر جانا یہ سنت رسول اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک رات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اطہر پہ موجود نہیں ہیں، تو مجھے فکر لاحق ہوئی تو میں حجرے سے نکلی اور دیکھا میں نے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود تھے اور وہ دعا فرما رہے تھے. جی جی. جو جنت البقیع میں مدفون تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے، یہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو یہ مقدس رات ہے جس میں مزارات مقدسہ پر حاضری دینا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، اس رات کی جو ہے شب برات کی رات کی عبادت ہوتی ہے، بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ قیام کریں، عبادت کریں. آپ نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کریں. کوئی مخصوص عبادت بھی ہوتی ہے اس رات میں؟ جیسے کئی روایتوں میں نماز نفل کے متعلق آیا ہے کہ نماز نفل اس رات میں ایسی ایسی پڑھی جائے، اتنی رکعات پڑھی جائے، ان میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں، تو وہ تو ہے ہی ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ نوافل سے بہتر یہ ہے کہ آدمی قضائے عمری پڑھے، کیونکہ نفل پڑھنا یہ آپ پر کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو فرض آپ کی قضا ہو گئی ہے اس قضا کو ادا کرنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان راتوں میں 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم 10-20 دن کی نماز قضا جو آپ کی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیا جائے. اور نماز نفل میں لوگ وقت دیتے ہیں یقیناً بہتر ہے. وہ لوگ جو صاحب الترتیب ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہیں، وہ لوگ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن جن کے فرائض قضا ہیں تو وہ لوگ بہتر ہے کہ اپنی فرض کی قضا کی ادائیگی کی کوشش کریں. جتنی دیر وہ نماز نفل پڑھیں گے اتنی دیر اگر وہ اپنے فرض کی قضا کا جو ہے اعادہ کریں گے تو ایسی صورت میں کتنی نمازیں ان کے ذمے سے ختم ہو جائیں. اچھا، اب چلتے چلتے آخری سوال آپ سے یہ ہے، لیلۃ البرات کی جو رات ہوتی ہے عبادت کی رات ہوتی ہے، اور جگہ جگہ یہ آئی کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ اس مبارک رات میں بھی بہت سارے لوگ اور خاص طور سے نوجوان بچے جو ہے خرافات میں پڑے رہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ مقدس رات ہے، تمام روایتوں سے ظاہر ہے کہ عظمت والی رات ہے اور تھوڑی موڑی عظمت نہیں ہے اس رات کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان ہے، نہیں، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اس رات کی فضیلت بیان کی. آپ سورہ دخان اٹھائیں، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ. تو یہاں لیلۃ المبارک
تو یہاں لیلۃ المبارکہ سے مفسرین لکھتے ہیں، جی جی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے جی کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ جی تو اس کی فضیلت تو قرآن مقدس میں موجود ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ احادیث مصطفیٰ میں یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ تو وہ رات جب ہمارے درمیان آئے تو ہمیں کسی بھی طرح کی خرافات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہلڑ بازی میں نہیں ملوث ہونا چاہیے، بلکہ اس پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے۔ آج حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ لوگ مزارات مقدسہ کا چکر لگانے کے لیے عشاء کے بعد ہی سے لوگ نکل جاتے ہیں، پوری رات جو ہے سڑکوں پر جو ہے ہلڑ بازی ہوتی ہے، لوگ بائک نچاتے ہیں، یہ سب خرافاتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس رات، یہ جب رات آئے تو ہمیں اس میں عبادت و ریاضت کا حکم ہوا ہے، تو ہمیں عبادت و ریاضت کرنا چاہیے، اور رات کے آخری حصے میں جو آپ کے جو ہے محلے کے قریب قبرستان ہے، کوئی بزرگ کی مزار ہے، تو وہاں پر آپ حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی اظہر شمسی صاحب۔ اور یقیناً یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر آپ کو یہ رات عنایت فرمائی ہے تو شب برات کی رات میں آپ اپنے مرحومین کی مزارات پر زیارت کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے ضرور جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی انداز سے، آپ کے کسی بھی کام سے دوسروں کو کوئی نقصان نہ ہو، اور خرافات سے آپ بچے رہیں۔ امید ہے کہ شب برات پہ یہ خصوصی پیشکش آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ اب شیری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایفیڈیوٹ لائیو۔ شکریہ۔